پاکستانی امریکن ظفر اقبال خان گزشتہ 24 برسوں سے یہ ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے بزنس پر فرق پڑا ہے۔ جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں وہ پراپر آ رہے ہیں، ڈیلیوری کرا رہے ہیں اور کیری آؤٹ بھی کرا رہے ہیں، لیکن ڈائننگ میں تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے، تو ڈائننگ سلو ہے۔ ظفر اقبال خان کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں اور بھی بہت سے دکانداروں کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان میں زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیڈیا مدینہ بیوٹی سیلون کی مالک ہیں۔ وہ 3 سالوں سے یہ کاروبار چلا رہی ہیں۔ ہمارا کاروبار گزشتہ ماہ سے سست روی کا شکار ہے۔ مجھے تشویش ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے اپنی دکان بند کرنا پڑے گی۔ واشنگٹن میں اب زیادہ تر وفاقی اداروں میں ٹیلی ورک یا گھروں سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ مالکان کو خدشہ ہے کہ اس سے بھی ان کے کاروبار متاثر ہوں گے۔ ادنا سوزا شو پالش کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ گھروں سے کام کریں تو اس سے ہم سب کا بزنس خراب ہوگا، کیونکہ ہم جاب کرنے والے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم اپنا بزنس ان کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ اس وقت امریکہ میں 2.8 کروڑ چھوٹے کاروبار موجود ہیں۔ ملک کی 57% ورک فورس چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہے۔ نیشنل اسمال بزنس ایسوسی ایشن نے کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے بزنس مالکان کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ انہیں ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تاہم جیسے کاروباری مالکان کو اصل فکر اپنے بزنس کے ڈوبنے کی ہے۔ میرے خیال میں چھوٹے کاروباروں کے لیے ریلیف پیکیج بہت اہم ہے، لیکن حکومتی سطح پر یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ متاثرہ لوگوں کے لیے براہ راست قرضوں کو یقینی بنائیں۔ امریکہ میں چھوٹے کاروباروں پر کرونا وائرس کے ممکنہ اثرات اور اس کے حل کے لیے اس ہفتے کانگریس میں سماعتیں بھی منعقد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے جس کے تحت حالیہ صورتحال سے متاثر ہونے والے بزنس مالکان کو مالی امداد دی جا سکے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔